حصار بے نام و نشاں یا تیرے انتظار کی سولی قسط نمبر 2۔ آذر کے ان 5 الفاظ یہ نتاشا ہے میری بیوی نے حویلی کے در و دیوار پر جیسے سکتہ طاری کر دیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، تالیاں، ڈھول کی تھاپ سب پل بھر میں تھم گیا۔ ہوا میں رچی گیندے کے پھولوں کی خوشبو اچانک زہریلی محسوس ہونے لگی۔ نتاشا نے گھبرا کر آذر کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ اس بڑے صحن، ان اونچی دیواروں اور وہاں کھڑے لوگوں کی ساکت آنکھوں میں اپنے لیے واضح ناپسندیدگی دیکھ سکتی تھی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو آذر؟ بڑی چچی آذر کی والدہ ثریا بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے مٹھائی کا تال چھوٹنے ہی والا تھا کہ منجلی چچی زینب بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ ثریا بیگم کی آنکھوں میں التجا تھی کہ ان کا بیٹا ہنس کر کہہ دے کہ یہ کوئی مذاق ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں امی۔ آذر نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکا پرسکون رکھا، لیکن اس کے چہرے کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جانے کے لیے تیار آیا ہے۔ نتاشا اور میں نے لندن کے ایک چرچ میں قانونی طور پر شادی کر لی ہے۔ یہ اب میری بیوی ہے اور اس حویلی کی بڑی بہو۔ خاموش! ایک ایسی گرجدار آواز گونجی جس نے حویلی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دادا جان میر جلال شاہ نے اپنی خاندانی چھڑی کو پوری طاقت سے سنگ مرمر کے فرش پر پٹکا۔ ان کی ببر شیر جیسی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں اور ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں ان کے جلال کی گواہی دے رہی تھیں۔ میر جلال شاہ کے خون نے اتنی سستی غیرت کب سے پالی کہ دیار غیر کی ایک لڑکی کے پیچھے اپنے باپ دادا کی پگڑی اچھال دے؟ دادا جان کی آواز میں غیظ و غضب کی ایک ایسی لہر تھی کہ نوکر چاکر سر جھکائے دیوار سے لگ گئے۔ ابو جان، میری بات سنیں۔ بڑے چچا میر افتخار نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے بیچ میں بولنا چاہا، مگر دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ افتخار، ہم نے اپنے پوتے کو لندن تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا، خاندان کی ناک کٹوانے کے لیے نہیں۔ دادا جان نے اپنی نظریں آذر پر جمائیں۔ آذر شاہ، تم جانتے ہو کہ تمہاری منگنی بچپن میں کسی سے ہوئی تھی؟ تم جانتے ہو کہ اس حویلی کی لاج کون ہے؟ آذر نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظر دادا جان کی آنکھوں میں ڈال دی۔ میں جانتا ہوں دادا جان، زویا، لیکن وہ بچپن کا ایک فیصلہ تھا جس میں نہ میری مرضی شامل تھی اور نہ اس کی۔ اوپر جھروکے میں کھڑی زویا کے کانوں میں جب آذر کے یہ الفاظ گونجے کہ اس میں نہ میری مرضی شامل تھی، تو اسے لگا جیسے کسی نے چلتا ہوا خنجر اس کے دل کے آر پار کر دیا ہو۔ 7 سال کا ایک ایک دن، ایک ایک رات جو اس نے اس شخص کے نام کی مالا جپتے ہوئے کاٹی تھی، وہ سب پل بھر میں مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اس کا سانس رکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑائی، اور اگر حریم نے پیچھے سے آ کر اسے نہ تھاما ہوتا تو وہ شاید اسی وقت فرش پر گر جاتی۔ زویا آپی، خود کو سنبھالیں۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا اپنا دل اپنی سہیلی کے لیے پھٹ رہا تھا۔ دانیال جو نیچے صحن کے ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کا بھی سارا مذاق اور شرارت ہوا ہو چکی تھی۔ اس نے اوپر جھروکے کی طرف دیکھا جہاں زویا کا سفید ململ کا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا
اور اس کا دل ایک انجانے خوف سے بھر گیا۔ وہ دانیال جو ہمیشہ چہکتا رہتا تھا اس وقت بالکل بنگ کھڑا تھا۔ زویا نے حریم کا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا۔ اس کے چہرے سے سارے رنگ غائب تھے، جیسے کوئی لاش کھڑی ہو۔ اس نے اپنے آنسو کو گرنے سے روکا۔ محبت کا مان ٹوٹا تھا، مگر میر ذوالفقار شاہ کی بیٹی کی خودداری ابھی زندہ تھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے دوپٹے کو سمیٹا اور بنا کچھ کہے بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ نیچے صحن میں تماشا ابھی جاری تھا۔ اپنی حد میں رہو آذر، چھوٹے چچا میر شاہنواز نے آذر کو ٹوکا۔ ان کے چہرے پر بھی روایتی ہنسی کا دور دور تک نام نہیں تھا۔ تم جس لڑکی کا ہاتھ تھام کر یہاں کھڑے ہو، اس کے لیے تم نے اس بچی کی زندگی داؤں پر لگا دی جو تمہاری تصویریں دیکھ کر جوان ہوئی ہے۔ میں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا چچا جان، آذر نے نتاشا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا جو اب رو رہی تھی۔ لیکن میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر لوں جس سے میں نے کبھی بات تک نہیں کی؟ نتاشا میری محبت ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ دادا جان نے آذر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے گہری سرد نظروں سے نتاشا کو دیکھا اور پھر آذر کو۔ ان کا چہرہ اب بالکل سپاٹ ہو چکا تھا اور میر جلال شاہ کا خاموش چہرہ ان کے غصے سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا۔ افتخار، دادا جان نے بڑے چچا کو پکارا، اس لڑکے اور اس لڑکی، اس مٹھیار کو حویلی کے پچھلے حصے کے مہمان خانے میں پہنچاؤ جب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ دونوں اس حویلی کے اصلی دالان میں قدم نہیں رکھیں گے اور آج کی دعوت منسوخ کی جاتی ہے۔ دادا جان مڑے اور اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے واپس اندر چلے گئے۔ ان کے پیچھے دادی جان بھی روتی ہوئی اندر چلی گئیں، جنہوں نے آذر کو گلے تک نہیں لگایا تھا۔ آذر وہی کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور پچھتاوا دونوں واضح تھے۔ اس نے اوپر جھروکے کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا، صرف زویا کا گرا ہوا تکیہ پورچ کے فرش پر پڑا ہوا تھا جسے نوکروں کے پاؤں کچلتے ہوئے گزر رہے تھے۔ حویلی کے پچھلے حصے کا مہمان خانہ جہاں آذر اور نتاشا کو ٹھہرایا گیا تھا، وہاں کی فضا گھٹن زدہ تھی۔ نتاشا بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ آذر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر گہرے اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ آذر، پلیز ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ I can't stay here، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ تمہاری فیملی مجھے ایک گناہگار کی طرح دیکھ رہی ہے۔ نتاشا نے ہچکیاں لیتے ہوئے آذر کا بازو تھاما۔ آذر نے مڑ کر نتاشا کے آنسو پہنچے اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ نتاشا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ دادا جان کا جلال عارضی ہے، وہ جیسے ہی تمہیں جانیں گے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تم آرام کرو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ نتاشا کو سلا کر آذر کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور پوری حویلی میں موت کا سناٹا تھا۔ آذر کے قدم خود بخود اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے ذہن میں بار بار چھوٹے چچا کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ لڑکی تمہاری تصویریں دیکھ کر جوان ہوئی ہے۔ آذر کے سینے پر ایک بوجھ سا تھا۔ وہ زویا سے ملنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس میں زویا کا کوئی قصور نہیں تھا
بس حالات بدل چکے تھے۔ دوسری طرف زویا کے کمرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ کمرے کی بتی بند تھی اور صرف کھڑکی سے آنے والی چاندنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ زویا بستر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ اس کا رونا شام کو ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب جو باقی بچا تھا وہ صرف ایک گہرا خالی پن اور خودداری کی مٹی تھی۔ زویا آپی، دروازے پر ہلکی کی دستک ہوئی اور حریم دھیمے قدموں سے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ آپی، تم نے شام سے کچھ نہیں کھایا، پلیز تھوڑا سا دودھ پی لو۔ زویا نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں بالکل سفید لگ رہا تھا۔ حریم، اسے سائڈ پر رکھ دو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپی، تم رو کیوں نہیں رہی؟ تمہارا یہ سکون مجھے ڈرا رہا ہے۔ حریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ دانیال بھی نیچے بہت پریشان ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آذر بھائی کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ زویا کے لبوں پر ایک تلخ اور بے جان مسکراہٹ ابھری۔ دانیال سے کہو اپنی ٹانگیں سنبھال کر رکھے۔ آذر شاہ نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے بس اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ میرا مان ٹوٹا ہے حریم، میری ہڈیاں نہیں۔ میں میر ذوالفقار شاہ کی بیٹی ہوں، کسی کے سامنے تماشا نہیں بنوں گی۔ اسی لمحے کمرے کے باہر دلان میں کسی کے بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ حریم نے چونک کر دروازے کی اور سے دیکھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ آذر بھائی؟ حریم نے سرگوشی کی۔ آذر کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اندر دیکھا جہاں زویا چاندنی میں بیٹھی تھی۔ آذر نے حریم کی طرف دیکھا۔ حریم، مجھے زویا سے اکیلے میں 2 منٹ بات کرنی ہے۔ حریم نے غصے سے آذر کو دیکھا، لیکن زویا نے اندر سے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، حریم، اسے اندر آنے دو اور تم باہر جاؤ۔ حریم بھاری دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی اور جاتے جاتے آذر کو ایک گھورتی ہوئی نظر دے گئی۔ آذر کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ ہلکا سا بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا زویا کو دیکھتا رہا، جسے اس نے آخری بار تب دیکھا تھا جب وہ ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی بچی تھی۔ اب وہ ایک مکمل خوددار عورت کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ زویا، آذر نے بات شروع کرنی چاہی، مگر اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں یہاں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ نیچے ہوا اس سے تمہاری دل شکنی ہوئی ہوگی، لیکن یقین کرو میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ مہر زویا اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا جامنی ململ کا جوڑا چاندنی میں چمک رہا تھا۔ وہ آذر کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی التجا۔ معافی؟ زویا کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ آذر کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میر آذر شاہ، معافی تو گناہوں کی ہوتی ہے، فیصلوں کی نہیں۔ آپ نے لندن میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا اور میں نے اس حویلی میں بیٹھ کر 7 سال ایک فیصلے کا انتظار کیا۔ آپ نے اپنا حق چن لیا، بات وہیں ختم ہو گئی۔ زویا، تم سمجھ نہیں رہی۔ آذر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زویا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بچپن کی منگنیاں صرف رواج ہوتی ہیں، محبت نہیں۔ میں نتاشا سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک ایسی شادی کر کے جس میں دل شامل نہ ہو،
میری زندگی، زویا کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں اتنا درد تھا کہ آذر کا دل کٹ گیا۔ میری زندگی تو اسی دن داؤں پر لگ گئی تھی جب میں نے ہوش سنبھالنے سے پہلے آپ کا نام اپنے پلے سے باندھ لیا تھا۔ خیر، آپ جا سکتے ہیں میر آذر شاہ، اپنی گوری چٹی بیوی کے پاس جائیں۔ اس حویلی میں آپ کو اپنی محبت مل گئی ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا اس حویلی کے رواج ابھی ختم نہیں ہوئے اور میر جلال شاہ اپنا حساب ادھورا نہیں چھوڑتے۔ آذر زویا کی آنکھوں میں لکھی نفرت اور حقارت کو دیکھ کر کنگ رہ گیا۔ وہ جو زویا کو ایک کمزور روتی ہوئی دیسی لڑکی سمجھ کر سمجھانے آیا تھا، وہ اس کی خودداری کے آگے خود کو بونا محسوس کرنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی آذر گیا، زویا کھڑکی کے پاس آئی اور رات کے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں چبھ گئے۔ اس کے دل نے خاموشی سے ایک عہد کیا، محبت مر گئی آذر شاہ، اب صرف نفرت کا سفر شروع ہوگا۔